بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے، یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے کہ دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب دو۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا، اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو
یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے. کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو. میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی. مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا. وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے. وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا. مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے. تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے. تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی. تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چیز تھا، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر. تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا، انہوں میں کی جواب دے وہاں. کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی. اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا. جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق. وہ ان پڑھ بندیا، تو میری حیاتی برباد کر دیتی. نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لے آؤں گا. وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے. خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے. پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی. ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے کہ این چیز تھا، وہ یہ کیا ہے؟ این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد. یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبز واری ہے. شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہے، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ. ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی. وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے. اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جتیاں مار کے میں باہر کر دے منا. ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی. تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 کھرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں،
एक सेकंड के तो 100 से ज्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फर्ज करो अगर 1 सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फर्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनातीस ज्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर जीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ कोई नहीं जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपने आप चले जा रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहां इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहां तो मामला कुछ और है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहां पहुंच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली अअमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूंगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नदीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए जरूरी था कि आपकी जिंदगी की हर चीज खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूं तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी जिंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की जिंदगी पैदाइश से लेकर आंख बंद होने तक एक एक पल की जिंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहां पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहां सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नजर होती है। और मैं चूंकि 2 दफा गया हूं सोमालिया, 2 दफा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। वो कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में है। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी उलुल आज़म कहलाते हैं। ये सबसे बड़े रसूल हैं, सबसे बड़े रसूल हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ हमारे नबी की। मिन अनफुसिकुम में इशारा है
آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دیکھے، تو وہ رجسٹر نکلوایا، 1874 کا رجسٹر تھا۔ تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک۔ تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا، میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا۔ دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے۔ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا، کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں۔ تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، اگو میں نے بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے، اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے۔ میں کیا کدی مراسیاں نوکری کی تھی پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے ہیں، تو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی، تو چلو کوئی نوکری کر لو۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے، میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو۔ میں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر اچ رکھ لے سن، بلا وے سرداریاں کہیں۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجی آئی، تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوندا ہے، میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے، تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراثی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی
بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن جلحن بن إرعوى بن عذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میں کہ سرداریاں قائم زیر آواز من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا، وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دیا. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی یہ بکری تو دے سکتی ہے. کہ میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے، وہ دے ہتھاں دی کرامت آئی جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة
لم تزری به سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا وَإِذَا سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ مِنْ أَنفَسِكُمْ۔ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا۔ خوبصورت حسن اس کا غلام تھا، لم تعبہ تجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، لم تجری بہ سعلہ، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا، اور ایسے یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے۔ وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے ہیں، جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے، در 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 کر رہے ہوتے۔ ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، ساتھ لو۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھئی سا بھی نہ آوے، تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے، اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے۔ اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ، اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی بٹی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین، وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو، غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں، لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور ہمیں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے،
ہائے ہائے بھی کر دیا تے بھی مٹیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے. اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جو میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں. اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسیح القدمین، جو آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا. اور اشنب، خوبصورت دانت. براق الثنایا، چمکدار دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. سبحان اللہ، کیا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھی. کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تھے ایسے ایسے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، ایسے کرتے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے. میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا، ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں.
اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے. زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا، زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ. عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے. میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے. اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیصاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا. میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی. عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے. وفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے. عزبا، شہبا، جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں. سکب، صبحہ، مرتجز، لزاز، تراز، ورد، یاسوب، یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو. سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا. پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا. الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا. وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا. وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا. وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے. وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے. سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا. اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت میں ہے. 4